سلام شہدا رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیز پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے۔ صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، وحبل الله المتين وإمام المسلمين، ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صلوات على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گفتگو ہماری مسلسل جس عنوان کے ذیل میں جاری و ساری ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج یہ سلسلہ گفتگو اپنے 64ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اس سفر میں پروردگار عالم نے تمام تر چیزوں کی طرف ہماری ہدایت کر دی ہے۔ اب اختیار ہمارا ہے کہ ہم اس سفر کو آسان سے آسان تر بناتے ہیں یا مشکل سے مشکل تر بناتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال پر غور کریں۔ اس کی مثال بالکل دنیاوی سفر کی طرح ہے، ایک زاویے سے، کہ اگر بالفرض انسان کبھی دنیا میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہاں جانے سے پہلے وہاں کی معلومات لے لیتا ہے، وہاں کے بارے میں تحقیقات کر لیتا ہے کہ بالفرض وہاں کا موسم کیسا ہوگا، یا وہاں کیا کیا ملتا ہے، کیا کیا نہیں ملتا، کیا کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں، کیا کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں، کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔
یہ تمام تر چیزوں کے بارے میں تحقیقات کرتا ہے، اس کے بعد اپنے سفر کے لیے سامان کو تیار کرتا ہے اور آمادہ کرتا ہے، پیکنگ بعد میں کرتا ہے، پہلے ساری معلومات لے لیتا ہے۔ اب اگر بالفرض فرض کریں کہ اگر ایک انسان ساری معلومات لے لے کہ بالفرض وہاں پر سردی کا موسم ہے اور وہاں پر مائنس ٹیمپریچر چل رہا ہے، وہاں پر برف باری ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد جب پیکنگ کرے تو اپنی گرمی کے حساب سے کرے، ٹھیک ہے، اور بالفرض شارٹس اور ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ لے کر پہنچ جائے وہاں پر، تو جب ہاسپٹل میں پہنچے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسے سب پتہ تھا اور اس کے باوجود یہ اس حال میں ہاسپٹل میں پڑا ہے، تو لوگ ایک جملہ کہیں گے تاکہ قصور جو ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ قصور اس کا اپنا ہے، یہ بے وقوف تھا اور نادان تھا کہ سب معلوم تھا، اس کے باوجود یہاں پر ہاسپٹل میں آ کر بستر پر پڑا ہوا ہے۔ یہی معاملہ آخرت کے سفر میں بھی ہے۔ پروردگار عالم نے انبیاء بھیج دیے، اولیاء بھیج دیے، خاص بندوں کو بھیج دیا، جاؤ ہدایت کر کے آؤ، سب چیزیں بتا کر آ جاؤ، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس سفر میں کیا مشکلات آنے والی ہے، کیا سوالات ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا واجب ہے کیا محرمات ہے، ساری چیزیں بتا دی۔ اب انسان جو ہے وہ ساری چیزیں معلومات اپنے جو ہے وہ اندر پیدا کر لے اور ساری چیزوں کی جو ہے وہ معلومات حاصل کر لے، لیکن جب اس کے بعد آخرت کے سفر کا آغاز ہو تو کچھ لے کر نہ جائے اور کچھ لے کر نہ پہنچے، تو یقین جانیے فرشتے صرف ہنسیں گے نہیں، ساتھ میں ماریں گے بھی، اور یہ کہتے ہوئے ماریں گے کہ سب پتہ تھا اس کو پھر بھی لے کر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، یہی بات اسی بات کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اشارہ کیا، توجہ رکھیے گا، فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہاری ہدایت راستے کی طرف کر دی ہے، ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا، رستہ دکھانا ہمارا کام تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہماری ذمہ داری تھی ہدایت کرنا، ہم نے تمہاری ہدایت بھی کر دی ہے، ہم نے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، خاص بندے بھیجے، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر ہدایت کر دی۔ اب اختیار تمہارے ہاتھ میں، اما شاکر ہوں اما کفورا، راستے پر چل کر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں، راستے سے منہ پھیر کر کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں، لیکن یاد رکھنا جو بھی کرتے ہو بالآخر ایک دن پلٹ کر تمہیں ہماری بارگاہ میں ہی آ جانا ہے، تم آؤ گے ہمارے پاس ہی پلٹ کر، پھر جب ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہوگا کہ پھر ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ دیکھو اگر تم جزا کے مستحق رہو گے تو ہم تمہیں جنت سے نواز دیں گے، اور اگر تم سزا کے مستحق رہے تو تمہیں جہنم جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ لہٰذا سامعین محترم، عقل مند وہی ہے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سفر آخرت کی تیاری کر لیں۔ آپ غور کیجیے امیر المومنین کے کلام میں جا بجا یہ باتیں ملیں گی۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، فرمایا آہ قلت ذات و بعد السفر، فرمایا کتنا طویل سفر ہے اور کتنا کم سامان ہے۔ سفر پر انسان جاتا ہے تو سامان اس کے مطابق لے جائے نا، مولا فرمایا کتنا طویل سفر ہے، نہ جانے کتنا چلنا ہے، کتنا سفر کرنا ہے، فرمایا وقلت ذات، کتنا کم سامان ہے، کیسے جو ہے وہ یہ سفر طے ہوگا۔ پھر ایک مقام پر فرمایا الناس نیام، فرمایا یہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، جو ہم بیٹھے ہوئے نا، مولا فرما رہے ہیں دراصل جو ہے وہ یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں یہ سو رہے ہیں، ہمیں واجبات کا خیال نہیں، ہم واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کا حق یعنی خمس کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ حج واجب ہو گیا پھر بھی نہیں جاتے، بعض جو ہے وہ گھرانے میں نان و نفقہ ادا نہیں کرتے حالانکہ پتہ ہے واجب ہے، واجبات سے منہ پھیر لیتے ہیں، محرمات پر توجہ نہیں دیتے، پتہ ہے کہ اس سے بچنا ہے ہمیں، لیکن پھر بھی پرہیز نہیں کرتے، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی تہمت لگاتے ہیں، پھر بھی غیبت کرتے ہیں، پھر بھی گالا گلوچ کرتے ہیں، پھر بھی گاڑی کی اور بے پردگی کی محافل میں شرکت کرتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، پھر بھی مومن کی اذیت میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مولا فرما رہا ہے الناس نیام، یہ سارے لوگ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کیونکہ لوگ سو رہے ہیں۔ مولا جاگی نہیں ہوگی، فرمایا اذا ماتوا انترو، مر جائیں گے تو جاتے ہیں، آئے کلام امیر المومنین، فرمایا مریں گے تو جاگ جائیں گے، ایک دفعہ پہنچ تو جاؤ قبر میں، ایک دفعہ وہاں پر آنکھیں کھلے گی تو پھر آنکھیں کھلے گی، دراصل یہ آنکھیں کھلنا ہوگا، اس وقت پھر کافی افسوس کرتے رہیں گے، کاش یہ کر لیا ہوتا، کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش بات مان لی ہوتی، اس وقت کوئی فائدہ یہ چیزیں نہیں دیں گی۔ لہٰذا سامعین محترم، وہاں پر کافی افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی دنیا میں ہی آخرت کو سوار۔ اب سامعین محترم، کچھ انسان تو ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پر افسوس کرتے رہیں گے، لیکن سارے انسان ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے سبیل پر چلتے ہوئے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے پروردگار عالم کے شکر گزار بندے بن گئے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے پروردگار عالم کے یہاں اجر بہت بڑا ہے، اور وہ اجر کے طور پر پروردگار عالم نے کیا رکھا ہے؟ جنت کو رکھا ہے۔ اب دیکھیے جنت انسان فوراً تو نہیں جائے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ قبر میں گیا اور فیصلہ ہو گیا اور وہیں سے اٹھا کر اسے جنت میں بھیج دیا گیا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے درمیان میں عالم برزخ رکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج جو بھی مرتا ہے وہ سیدھا میدان قیامت میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اسے ایک اور عالم میں جانا ہے جس عالم کا نام ہے عالم برزخ۔ پہلے یہاں پر زندگی گزارو اپنے اعمال کے مطابق، اگر گنہگار ہو تو گناہوں کے اعتبار سے زندگی گزارو، اگر اچھے اعمال ہے تو اچھے اعمال کے اعتبار سے زندگی گزارو،
عالم برزخ کے بعد ہم نے تمہارے لیے عالم قیامت رکھا ہے, وہاں پہنچو گے پھر ہم اصل میں تمہیں جو حقیقی جنت اور حقیقی جہنم ہے وہ دکھائیں گے. ابھی تو یہ برزخ میں جو جنت اور جہنم ہے یہ تو صرف اور صرف جو ہے وہ عالم برزخ کی حد تک ہے, یہ دراصل تمہارا حقیقی مقام نہیں ہے. حقیقی مقام تو وہ ہے. اب علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پروردگار عالم نے عالم برزخ میں یہ نعمتوں کا اور عذاب کا سلسلہ کیوں رکھا. وہ وجہ یہی ہے کہ اگر براہ راست اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا کچھ لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے. عالم برزخ میں پہلے رکھا, کہا دیکھو اس عذاب غور کرو اور پھر سوچو وہ کیسا ہوگا. اور اس کے بعد جنت کو اس لیے رکھا عالم برزخ میں کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حقیقی جنت دیکھیں تو مر جائیں خوشی کے عالم میں. پہلے اس جنت کی عادت ڈال لو, اس کے بعد پھر اس جنت میں تمہیں لے جایا جائے گا اور حقیقی مقام تمہیں دکھایا جائے گا. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنت پر ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی خدمت میں مختلف زاویے سے بات ہو رہی ہے. جنت کی نعمتوں کے اعتبار سے اور جنت کے دروازوں کے اعتبار سے, جنت کے ناموں کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ایک بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہنی چاہیے کہ جتنی یہ باتیں بیان ہوتی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی روایت جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے جنت کے متعلق, وہ ہم صرف اور صرف سوچ سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں, ذہن میں ایک تصویر بنا سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں جنت کیا ہے یہ نہیں سمجھی جا سکتی. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے والا ہوں, اس لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں, حالانکہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, لیکن ایک روایت مجھے پڑھنی ہے. مجھے پتا ہے جب میں روایت عرض کروں گا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے, ٹھیک ہے, اور حیرت میں آ جائیں گے. لیکن میں یہ بات دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ یاد رکھیے کہ ہم جو یہاں پر جنت کے بارے میں سنتے ہیں وہ فقط اور فقط ایک تصویری خاکہ ہے جو ایک ذہن میں, جس کو ہم بولتے ہیں برین اسٹارمنگ ہے, بس ایک جو ہے وہ ذہن میں تصویر بنا لیتے ہیں ہم روایت کے ذریعے سے کہاں ایسی ہوگی جنت. ٹھیک ہے, اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے ماں کے شکم میں بچہ, ٹھیک ہے, اس کو آپ بتاتے رہیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے, اس میں اتنے بڑے بڑے سمندر ہے, اس میں اتنی بڑی بڑی عمارتیں, اس میں یہ ہے وہ ہے, وہ صرف سوچتا رہے گا لیکن اس کا ذہن پہنچ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اگر وہ بچہ پوچھ لے کہ دنیا کتنی بڑی ہے, یہ حقیقی دنیا کتنی بڑی ہے, اسے کیسے بتائیں گے کہ دنیا کا رقبہ کتنا ہے, کیونکہ اس کی دنیا تو ایک شکم ہی ماں کا, اسے کیسے سمجھایا جائے گا. اب اسے کیسے بتایا جائے کہ یہ جو ماں کا شکم ہے یہ نہ جانے یہ تمہاری حقیقی دنیا میں خربوں ایسی دنیا آ جائے گی, نہ پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ دنیا ایسی آ جائے گی, اسے کیسے سمجھایا جائے گا. وہ فقط اور فقط ایک خاکہ بنا سکے گا لیکن سمجھ نہیں پائے گا. یہی مثال ہم دنیا والوں کی, ہمیں جتنا بتا دیا جائے کہ جنت ایسی ہے ویسی ہے, ہم صرف خاکہ بنا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں پہنچ نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے. اب میں فقط آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں جنت کے بڑے ہونے کے اعتبار سے, وسیع ہونے کے اعتبار سے کہ جنت بڑی کتنی ہے. صرف یہ غور کریں, ہم جو ہے وہ ایک روایت یاد رکھیے گا, آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ جو مومن ہوگا, جو سب سے کم ترین مومن ہوگا, اس سے اوپر والے درجے کا جو مومن ہوگا, اسے جو حکومت دی جائے گی جنت میں وہ 2 دنیا کے برابر دی جائے گی, اتنی بڑی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, اب اس روایتوں کو ذہن میں رکھیے اور یہ مثال جو آپ کے سامنے پیش کی اس کو ذہن میں رکھیے. اب یہ روایت سنیے, رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے ایک دن پروردگار عالم سے عرض کیا, پالنے والے میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت کی مسافت دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت ہے بڑی کتنی. ٹھیک ہے, ایک تو ہے طول, صحیح, یہ لمبائی زمین سے لے کر عرش تک, اس کی بات نہیں کر رہے. ایک ہے عرض, یعنی جو ہے وہ اگر چلتے رہے انسان تو کتنی بڑی جنت ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب ہماری زبان میں پروردگار عالم نے کہا جناب جبرائیل سے, جبرائیل اترو جنت میں اور شوق پورا کر لو, دیکھ لو, اگر اندازہ لگا سکتے ہو ہماری جنت کا کتنی بڑی جنت ہے, جاؤ اندازہ لگاؤ. اچھا یہ یاد رکھیے گا جناب جبرائیل کی رفتار آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جناب جبرائیل 7ویں آسمان پر پروردگار عالم سے پیغام وصول کرتے ہیں اور زمین پر نبیوں کو آ کر پیغام دیتے ہیں. تو کئی دن لگتے ہیں کہ ان کو پیغام لانے میں, چشمے زدت میں آتے ہیں, آنکھ جھپکی اور آسمان سے زمین پر آ گئے, 7ویں آسمان سے فوراً زمین تک کا سفر ہو گیا, اتنی رفتار سے. اور پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں مجھے جنت دیکھنی, جنت کتنی بڑی. پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ, دیکھو جنت کتنی بڑی. جناب جبرائیل نے اڑنا شروع کیا, بے نہیں روایت پڑھو میں آپ کے سامنے, اڑنا شروع کیا. کتنا اڑے ہوئے, ایک اندازہ کتنا اڑ لیے ہوئے. روایت کے جملے 30,000 سال تک اڑتے رہے. ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی حیرت بڑھے گی آپ. ٹھیک ہے, ابھی جو آپ مجھے آنکھیں جو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کیا پڑھ دیا, ابھی آپ سنیں گے. 30,000 سال تک جناب جبرائیل اڑتے رہے. بعض روایت میں 3 سال بھی ملتا ہے. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا 3,000 سال یہاں والے یا وہاں والے, یہ بھی مجھے نہیں پتا, لیکن 30,000 سال تک اڑتے رہے. 30,000 سال اڑتے اڑتے جناب جبرائیل نے عرض کی, پالنے والے اب تھک گیا ہوں اڑتے اڑتے, دوبارہ ہمت اور قوت ادا کر پھر پرواز کرو. وہاں سے دوبارہ جو ہے وہ پرواز کی قوت کی, پھر اڑنا شروع کیا. کتنا اڑے, 30,000 سال دوبارہ اڑے. ہر 30,000 سال بعد گزارش کرتے رہے پروردگار عالم سے ہمت اور قوت دوبارہ دے دے. کتنی مرتبہ گزارش کی ہوگی کہ قوت پرواز دوبارہ دے دے, 80,000 دفعہ. کتنی دفعہ, 80,000 دفعہ. اور ہر بار 30,000 سال اڑے. اب آپ حساب لگاتے رہے کہ کتنا جو ہے وہ اڑے. اور جب اتنا اڑ لیے
تو جب گزر رہے تھے تو ایک محل کے پاس سے گزر ہوا، اور جب محل کے پاس سے گزر ہوا تو اس محل میں جب محل کے اندر سے گزر رہے تھے تو محل میں جو ہے وہ دیکھا ایک کھڑکی میں ایک حور بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ حور پر بھی مجلس آئے گی، ایک حور جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے کھڑکی پہ. تو فوراً جو ہے وہ سوال کیا جبرائیل کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ جنت کا رقبہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت ہے بڑی کتنی، مسافت دیکھنا چاہتا ہوں کتنی بڑی اللہ نے جنت بنائی. تو اس حور نے کہا کہ جبرائیل یہ زحمت چھوڑ دو، اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں ڈال دو، آج تک جتنا سفر کیا ہے ابھی تک تم نے میرے صحن کو پار نہیں کیا ہے. تو فوراً جناب جبرائیل نے پلٹ کر کہا صحن کو پار نہیں کیا، تم کون ہو؟ فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے والے کی زوجہ، ایک مومن کی زوجہ ہوں بس. وہ مومن جو پروردگار عالم کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، اور جو خالص مومن ہے، فرمایا اس کی زوجہ ہوں. پروردگار عالم نے یہ مملکت جو ہے وہ اسے عطا کی، میں اس کی زوجہ ہوں اور اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب وہ جنت میں آئے گا تو اس مملکت میں رہے گا. ٹھیک ہے، اب ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جنت کی مملکت جس میں جناب جبرائیل اڑ رہے تھے، یہ کس کی مملکت ہے؟ مومن کی. یہ جو مملکت ہے یہ صرف مومن کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مملکت کہاں ہے؟ جنت میں. اور یہ جنت کس کی مملکت ہے؟ یہ جنت مملکت ہے جنت کے جوانوں کے سردار کی، یعنی حسن اور حسین کی. اب انصاف سے بتائیے گا کہ جب ہم جنت کی مملکت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو حسنین کی عصمت کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ مملکت کا اندازہ ہو نہیں رہا کہ کتنی بڑی ہے اور کتنی وسعت ہے، تو جو حسنین جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے فضائل کی عظمت کا اندازہ کیسے انسان لگا سکتا ہے؟ لہذا سامعین محترم، یہ ہے جنت کا رقبہ، یہ ہے جنت کا جو پروردگار نے ایک عام مومن کو عطا کیا. اس سے بڑھ کر کیا عطا کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں پہلی بیان کیا، صرف سوچ سکتے ہیں، صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں سمجھ سکتے جب تک اس جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں. ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب سامعین محترم ایک اور سوال قائم کرتا ہوں. دیکھیے کئی سوال جو ہے وہ ہیں، لیکن جو ہے وہ میں ایک اور سوال قائم کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنی باتیں آپ تک پہنچ سکتی ہیں. ایک اور سوال، کیا جنت میں فقط و فقط انسان جائیں گے؟ سوال ہے میرا، صرف انسان جائیں گے یا جانوروں کا بھی داخلہ ہے؟ کیا داخلہ یا صرف انسانوں کے لیے ہے جانور؟ اچھا دیکھیے ایک روایت پہلے سن لیجیے. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے گھوڑوں سے بڑا پیار ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے. یا رسول اللہ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ جنت میں گھوڑا ملے گا؟ رسول اللہ نے کہا کہ سوچو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب تمہیں یاقوت احمر کا گھوڑا ملے گا، یعنی سرخ یاقوت کا، اور جب تم اس پر سوار ہوگے اور اسے حکم دو گے تو وہ ہوا کے گوشت پر تمہیں لے کر گھومے گا اور جہاں جانا چاہو گے وہاں چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، سادے سے لوگ تھے، تو آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہوگا؟ رسول اللہ نے یہی سوال کو روکنے کے لیے، ورنہ ایک ایک اٹھتا جاتا اور پوچھتا جاتا یا رسول اللہ یہ ہوگا وہ ہوگا. رسول اللہ نے کہا اے بندے خدا، جنت میں اگر داخل ہو گئے تو جو چاہو گے وہ مل جائے گا وہاں پر، لہذا گھوڑا اونٹ سب وہاں پر ہوں گے اور سب مل جائیں گے. تو یہ تو ہو گئے جنت کے جانوروں کی بات. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے جانور جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ وہ دنیا کے اور جنت میں جائیں گے، یہ سوال ہے. جنت میں تو خود کے تو جانور ہوں گے، لیکن دنیا کے جانور. اب دیکھیے جو ہے وہ کئی روایتیں اس حوالے سے لکھتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں چھٹے امام کی. چھٹے امام نے بیان فرمایا کہ جنت میں خاص طور پر 3 حیوانات تو ضرور ہیں. کون کون؟ ایک پہلا بیان فرمایا، اچھا وہ تو میں آپ آخر میں آتا ہوں انشاءاللہ اس میں. ایک بیان فرمایا بلعم باؤر کا گدھا. یہ کون ہے بھائی بلعم باؤر؟ دیکھیں اس پر میں مجلس پڑھوں ایک مجلس صحیح ہوئی بلعم باؤر، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بندہ، اس کو پروردگار عالم نے اس میں اعظم عطا کیا ہوا تھا مستجاب الدعوت، جو دعا کرتا تھا قبول ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اسے مبلغ کے طور پر استعمال کرتے تھے، تبلیغ کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، بلعم باؤر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. لیکن میں پہلے کہتا ہوں کہ انسان اگر ابتدا میں راہ راست پر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخر تک وہی رہے گا. بدل گئی، شیطان نے فریب دیا، دھوکہ دیا، راہ راست سے ہٹ گیا، اور شیطان نے اسے دھوکہ دیا، فریب دیا اور بہکایا اس بات پر کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ تیری دعا قبول ہوتی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے جا کر بد دعا کر دے تاکہ وہ سب میں سب ہلاک ہو جائے، کیونکہ تو مستجاب الدعوہ ہے، تیری دعا تو قبول ہو جائے، بد دعا کر دے جا. تو یہ بلعم باؤر اس وقت گدھے پر سوار ہوا اور گدھے پر سوار ہو کر نکلا ہے اس مقام پر جانے کے لیے جہاں پر بیٹھ کر دعائیں کیا کرتا تھا. وہاں پر جا رہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کی بد دعا کرنے کے لیے. تو جب جا رہا تھا تو گدھا آگے چلنے سے جو ہے وہ رک گیا اور آگے نہیں چل رہا. تو اس نے 3 مرتبہ ٹھوکر ماری اپنے گدھے کو، لیکن وہ آگے نہیں چلا. تو اس نے جب گدھے کو ٹھوکر ماری تو گدھا پروردگار عالم کی اذن سے گویا ہوا اور کہنے لگا کہ ملائکہ اس وقت مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی خدا کے خلاف بغاوت نہ کروں اور آگے حرکت نہ کروں، لہذا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ گدھا امام نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے،
گدھا تھا, نبی کے خلاف نہیں آیا, ٹھیک ہے, سمجھتا تھا. اللہ اب وہ انسان جو نبی کے مقابلے میں آ جائے اللہ وہ انسان ہے, گدھا شمار ہوگا. اب سامعین محترم, ایک بلم باور کا گدھا, ایک. دوسرا مولانا نے فرمایا اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف غار میں موجود ہے, یہ غار کے اوپر ہے کتا, لیکن بھونکا نہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. فرمایا یہ بھی جنت میں جائے گا. دو. تیسرا, جناب یوسف علیہ السلام کے قصے میں جس بھیڑیے کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ بھی جنت میں جائے گا. بھائیوں نے کہا بھیڑیا کھا گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جناب یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ نہیں کھایا. جناب یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو آواز دی, بھیڑیا آ گیا اور پوچھا کیا ماجرا ہے, میرے یوسف کو تم نے کھایا. پروردگار عالم کے اذن سے گویا ہوا نبی خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ نے ہم پر نبیوں کا گوشت حرام کیا ہے. چونکہ اس نے یوسف کے حق میں گواہی دی, پروردگار عالم نے یہ طے کر لیا کہ اب یہ بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تین ہو گئے. اس کے علاوہ ایک اور روایت بیان کرتا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام, انہوں نے بیان فرمایا کہ چوتھے امام کی جب شہادت کا وقت تھا, جب چوتھے امام کو زہر دے دیا گیا, ولید بن عبد الملک جب زہر دیا گیا مولا کو, مولا زہر کی شدت سے بستر مرگ پر ہے, اور اس وقت چوتھے امام نے پانچویں امام کو اپنے قریب بلایا, یعنی امام باقر کو. اور جب پانچویں امام قریب آئے تو ان کو وصیت کی, ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی, فرمایا کہ اے بیٹا باقر, میرا ایک ناکا ہے, ایک اونٹنی ہے جس پر میں نے 20 حج کیے, جس پر میں نے 20 حج کو انجام دیا. اے میرے بیٹے محمد باقر, میں جانتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد یہ اونٹنی زیادہ زندہ نہیں رہ سکے گی. جب یہ مر جائے تو تم اسے دفن کر دینا, اور اس لیے دفن کرنا تاکہ جنگلی جانور اسے نقصان نہ پہنچائے, اسے کوئی اذیت نہ ہو, مرنے کے بعد بھی اس کے جسم کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, اسے دفنا دینا. اور دفنانے کا حکم اس لیے دیا کہ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ جس اونٹنی پر یا جس اونٹ پر اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ حج کر لے اور وہ اونٹنی 7 مرتبہ مقام عرفات میں ٹھہری ہو, میدان عرفات میں ٹھہری ہو, تو پروردگار عالم اس اونٹ کو یا اونٹنی کو جنت کا ناکہ بنا دینا ہے, ٹھیک ہے, لہذا تم دفن کرو. اور چوتھے امام کی شہادت کے بعد یہی ہوا جیسا چوتھے امام نے کہا تھا کہ یہ اونٹنی جب چوتھے امام کا جنازہ نکلا ہے تو جنازے کے ساتھ ساتھ رہی, پھر چوتھے امام کے گھر کے پاس آ کر روزانہ گریا کیا کرتی تھی, اپنی آواز میں گریا کرتی تھی, اور بالآخر جنت البقیع گئی, اور جنت البقیع پر جا کر مولا کی قبر پر اپنا سر مار مار کر اپنے آپ کو لہو لہان کیا اور وہیں پر دم توڑ دیا, اور پانچویں امام نے پھر اس اونٹنی کو دفن کروایا. ٹھیک ہے, تو یہ اس گھر کے جو ہے وہ جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ باوفا ہوتے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں فرمانے, رسول اللہ جب کسی بھی جانور پر کسی بھی سواری پر سوار ہوتے تھے تو نہ وہ جانور دوبارہ بوڑھا ہوتا تھا, نہ ہی وہ جانور کبھی جو ہے وہ بیمار ہوتا تھا, نہ ہی جو ہے وہ اس کا کبھی بڑھاپا ہوتا تھا, وہ ہمیشہ جوان ہی رہتا تھا. یہ رسول اللہ کی خاصیت تھی. تو سامعین محترم, یہ اونٹ جس پر حج کیے جائے ساتھ, پروردگار نے اسے جنت کا ناکہ بنایا. اب میرا سوال ہے, ذوالجناح جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا, کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ دلیل ہونی چاہیے. دیکھیے بعض روایتیں تو اس بات تک اشارہ کرتی ہے کہ رجب کے زمانے میں بھی ذوالجناح کو بیٹا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ایک پوری تاریخ ہے کہ ذوالجناح کا ہوا کیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے بعد ذوالجناح کا کیا ہوا؟ کچھ روایتیں, ایک روایت یہ ہے کہ اس ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے لاش مبارک پر آ کر سر مارا تھا, اور اتنا سر مارا کہ لہو لہان کیا اور وہیں پر مار گیا. ایک. دوسرا, اس کو بھی اتنے تیر لگے تھے کہ وہیں پر جو ہے وہ دم توڑ گیا. دو. اور تیسرا, جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور شہادت کی خبر اس نے خیام میں پہنچائی تو اس کے بعد یہ دریائے فرات میں چلا گیا, اور دریائے فرات کے کو اپنے آپ کو جو ہے وہ دریائے فرات کے حوالے کر دیا اور سمندر میں اتر گیا. ٹھیک ہے, یہ 3 طریقے کی جو ہے ہمیں اس طریقے کی روایت ملتی ہے. ہو سکتا ہے مزید کی روایت ہو, لیکن یہ 3 میری نظروں سے گزری, اس طریقے کی روایت ہمیں ملتی ہے. اب جو ہے وہ دیکھیے, ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا, اندازہ اس بات سے لگے گا کہ جو اونٹنی اللہ کی عبادت کو پورا کرنے میں مدد کرے, اللہ اسے کو جنت کا ناکہ بنا دے, اور جو سواری امام کی ہر موقع پر مدد کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے جنت کی سواری نہ بنائے؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ دلیل ہے. تو اب سامعین محترم, اگر آپ غور کریں تو یہ ذوالجناح جو کربلا میں موجود ہے, اگر آپ جانتے ہوں گے, اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہو, گھوڑے کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, 25 سال سے زیادہ گھوڑا زندہ نہیں رہ سکتا. 6 یا 8 سال میں اس کا شباب آ جاتا ہے, جوانی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. 25 سال اس کی آخری عمر ہوتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں جو کربلا میں گھوڑا موجود تھا جناب علی اکبر کے پاس, جس کا نام عقاب تھا, وہ کون سا گھوڑا تھا؟ وہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا. اور رسول اللہ کا گھوڑا بھی فقط نہیں تھا, یہ رسول اللہ کو جناب عبد المطلب سے آئے, اور جناب عبد المطلب کو کس نے دیا تھا؟ یمن کے بادشاہ نے دیا تھا. اور یمن کے بادشاہ کے پاس جب گئے تھے تو یمن کے بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ کی پیشانی میں مجھے نبوت کا نور دکھ رہا ہے, ایک نبی آئے گا, ان سے کہنا کہ میں ان کا کلمہ پڑھ کر جا رہا ہوں اور کچھ تحفے دے رہا ہوں, یہ ان کو جا کر دے دیجیے گا. تو کچھ تحفے جو دیے تھے ان میں ایک عقاب تھا, اور یہ عقاب رسول اللہ کے پاس رہا. رسول اللہ جس سواری پر بیٹھ جائے وہ بوڑھی نہیں ہوا کرتی تھی. یہی جو ہے وہ گھوڑا کربلا میں بھی موجود تھا جس پر جناب علی پر بھی سوار ہوتے تھے. اسی طریقے سے رسول اللہ کا ایک گھوڑا جسے ذوالجناح بھی کہا جاتا ہے,
یہ ذوالجنہ جس پر امام حسین علیہ السلام سوار تھے، ٹھیک ہے. ذوالجنہ تو دیکھیں ہم کہہ دیتے ورنہ اس سواری کا نام مرتجز تھا، ٹھیک ہے. اور ذوالجنہ کیوں کہتے ہیں؟ جناح کہتے ہیں پر والے کو، ٹھیک ہے. اس گھوڑے کے اس طریقے کے بال تھے کہ جب وہ تیز رفتار دوڑتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پروں کی مدد سے اڑ رہا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے ذوالجناح، اڑنے والا گھوڑا، ٹھیک ہے. اس لیے اسے کہہ دیا جاتا تھا کہ اس کے بال اس طریقے سے اڑا کرتے تھے. تو یہ ذوالجناح یہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا. اور کس طریقے سے وفا کی؟ ایک جملہ کہتا ہوں، اکیلے حسین نے 72 لاشیں نہیں اٹھائی، ذوالجناح نے بھی 72 لاشیں اٹھائی. ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا جگہ جگہ. اب اس سواری کی عظمت پر آپ غور کریں. روایت کے جملے ہیں روز عاشور جب شہید ہو گئے سب تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ذوالجناح کی زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ گئی ہے. فوراً امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہوتے. یہ وہ وقت ہے جب عباس علی اکبر سب شہید ہو چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے بابا شفا جانور آج مجھے پانی پلا کر. امام حسین علیہ السلام چلے ہیں اور جس طریقے سے جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر میں اتار دیا تھا امام حسین علیہ السلام نہر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا پانی پیے. بابا شفا جانور ہے نا گردن کو ہلا دی، یعنی گویا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پانی نہیں پی سکتا. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو کہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ اس ذوالجناح نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر امام حسین کو دیکھا اور گویا کہنا چاہ رہا ہوں مولا آپ بھی تو پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پی سکتا ہوں، پہلے آپ پی لیں. امام حسین علیہ السلام نے اصرار کیا تاکہ روایت بن جائے کہ کتنا باوفا ہے یہ. امام حسین علیہ السلام نے کہا پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ اب اس ذوالجناح نے پلٹ کر حسین کی طرف نہیں دیکھا، خیموں کی طرف دیکھا. گویا کہنا چاہ رہا ہوں مولا سکینہ بھی تو پیاسی ہے، وہ بھی تو پیاس کے عالم میں، پانی کیسے پی سکتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ سواری کو لیا اور آ گئے. بس عزاداروں وہ وقت آیا کہ اب امام حسین علیہ السلام رخصت ہونا چاہتے ہیں. امام سجاد سے رخصت ہوئے، جناب زینب سے رخصت ہوئے اور ایک مرتبہ آ کر ذوالجناح پر سوار ہوئے. اور اب امام حسین علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائے، لیکن گھوڑا ہے جو آگے بڑھنا نہیں چاہتا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی دونوں باہیں ذوالجناح کی گردن میں ڈالی اور ایک حساس سا جملہ کہا، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، لیکن یاد رکھ یہ آخری زحمت ہے اور ادھوری زحمت ہے. حسین جائے گا واپس پلٹ کر نہیں آئے گا. ایک مرتبہ با وفا جانور نے قدموں کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے قدموں کی طرف دیکھا ذوالجناح کے پچھلے قدموں سے ایک 4 برس کی بچی ہے جو لپٹی ہوئی کہتی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، میرے بابا کو یتیم نہ کر. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. شب جمعہ ہے عزاداروں، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے گا. بیوی سے 2 آنسو کی خیرات مانگیے تاکہ آپ کی آنکھیں اشکوں سے وضو کر لیں اور یہ آنسو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ پا جائے. عزاداروں امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا 4 برس کی بچی ہے ذوالجناح سے لپٹ کر کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، سکینہ یتیم ہو جائے گی، نہ لے جا. عزاداروں امام حسین اترے ہیں، سکینہ کو سینے سے لگایا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور ایک مرتبہ کہا ہے میری بچی کیا بات ہے؟ کہا بابا کہاں جاتے ہیں؟ کہا سکینہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دوں. سکینہ بچی تڑپ گئی. کہا بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گئے تھے بابا مجھے پانی نہیں پینا ہے، بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے. امام حسین نے سکینہ کو سینے لگا کر کہا اے سکینہ نانا سے ایک وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنے جانا ہے. سکینہ نے کہا ٹھیک ہے بابا جائیے، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن بابا اگر جا رہے ہیں میرے بابا آخری خواہش پوری کر دے. تو وہ آخری خواہش کیا ہے؟ تو بابا آخری بار اپنے سینے پر سلا لے، بابا آخری بار آپ کے سینے پر آرام کرنا ہے، جو اولاد والے ہیں محسوس کرنا. بابا آخری بار سونا چاہتی ہوں. علماء کہتے ہیں تپتی ریتی پر میرا مولا لیٹ گیا، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا. عزاداروں کچھ دیر گزری تھی، بچی تڑپ کر اٹھ گئی، کہنے لگی بابا جان جائیے ہم نہ روکیں گے. کہا سکینہ کیا بات ہے؟ اب تک روک رہی تھی کہ بابا خواب میں دادی زہرا آئی تھی اور کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے حسین کو نہ روک، میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے. بس عزاداروں امام حسین چلنے لگے. علماء کہتے ہیں سکینہ نے قدیم سوال کر لیا بابا آپ کہتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے، بابا علی اکبر اور علی اصغر آپ کے ساتھ رہیں گے، قیامت تک آپ کے ساتھ رہیں گے، بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ عزادار علماء کہتے ہیں امام حسین نے زمین کربلا سے خاک اٹھائی، سکینہ کے بالوں میں ڈال دی. گویا کہنا چاہ رہے ہوئے سکینہ اب سے تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، اب تیرے حصے میں شبر کے تماچے ہیں.
بس ادادارو امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، لڑتے جاتے ہیں، ذوالفقار حیدری کو بے نیاب کیا، لڑتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن سے پیاسا ہے، تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو بھی مار دیا۔ جنگ کرتے کرتے دریائے فرات پہنچے، جوان بھائی کا لاشا نظر آیا، کہا عباس، بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس۔ بس ادادارو ایک وقت آیا کہ امام حسین نے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، حسین پر تلواریں برسنا شروع ہوئی، تیر آنا شروع ہوئے۔ ادادارو جانتے ہیں یہ ذوالجناح مولا کی حفاظت کرتا رہا، لیکن ایک تیر ایسا چلا جو امام کے سینے پر آ کر لگا۔ یہ تیر کس نے چلایا تھا؟ حرملہ نے چلایا تھا۔ امام حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، لیکن ادادارو جانتے ہیں حساس جملہ کہتا ہوں، اگر رونے کے لیے آئے ہیں ضرور روئیں گے۔ امام حسین گرنا چاہتے ہیں، پھر سنبھلتے اور ایک جملہ کہتے ہیں لا واللہ نہیں، خدا کی قسم نہیں، پھر گرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لا واللہ خدا کی قسم نہیں۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں یہ حسین کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی معرفت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے نظر آئے جب حسین گھوڑے سے گرنا چاہتے ہیں، رسول اپنا دامن پھیلا کر کہتے ہیں آجا حسین، حسین کہتے ہیں نہیں نانا میرا امتحان ہے، پھر کہتے ہیں فاطمہ زہرا اپنا برقع پھیلا کر کہتی ہے آجا میرے حسین، لا واللہ نہیں امام حسین کا امتحان ہے۔ بس ادادارو ایک مرتبہ ذوالجناح میں گھٹنے جھکائے، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ادادارو عمر سعد ملعون کہتا ہے خبردار کوئی تیر نہ چلانا، اس گھوڑے کو تیر نہ لگے۔ میں نے رسول کو اس پر سواری کرتے دیکھا ہے، کیسے لوگ تھے، رسول کے گھوڑے کا احترام تھا، رسول کے نواسے کا کوئی خیال نہ تھا۔ کچھ سپاہی گھوڑے کو لینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس گھوڑے نے باوفا جانور نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا۔ اس کے بعد عمر سعد نے کہا چھوڑو میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ یہ گھوڑا اپنی آواز میں روتے روتے لاشوں کو سونگتے سونگتے حسین کے لاشے پر آ گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب حسین کا سر کٹ چکا ہے، حسین کے گرد طواف کرنے لگا۔ پانچویں امام سے پوچھا مولا ذوالجناح کیا کہتا تھا؟ کہ ذوالجناح کہہ رہا تھا یہ کیسی امت ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، اور حسین سے کہہ رہا تھا اے مولا ایک بار ہمت کر کے کاش مجھ پر سوار ہو جاتے، آپ کو اتنا دور لے جاتا، کوئی تیر آپ تک نہ پہنچتا۔ بس ادادارو آخری جملہ، یہاں ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون میں رکھا اور دوبارہ خیام کی طرف پلٹا۔ ادادارو سب سے پہلے سکینہ باہر آئی، کیا دیکھا؟ ذوالجناح کی زین لٹکی ہوئی ہے، ذوالجناح پر حسین نہیں، سکینہ تڑپ گئی۔ ایک سوال کیا، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو کتنے تیر لگے، یہ نہیں پوچھا کتنی تلواریں لگی، ایک سوال پوچھا یا جوادو حد سبی آگی ہم کو دلا چاہا، اے میرے بابا کے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کا گلا کٹا تو کیا پانی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا گیا؟ آئے رے حسین پیاسے مار گیا۔ لا تطغى القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ مات حسین